کی نافرمانی کرنے والوں، نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر سیریل دیکھنے والوں، نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر فلمیں دیکھنے والوں، نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کے مناظر دیکھنے والوں، نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر گانے سننے والوں، بتاؤ جب تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو تمہیں سکون کی نیند کیسے آئے گی؟ اچھی طرح یاد رکھنا، جو لوگ اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں ان لوگوں کو تو گرم ریت پر بھی نیند آ جاتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، انسان کو اللہ جب کوئی نعمت دیتا ہے، انسان کو اللہ جب کوئی طاقت دیتا ہے، انسان کو اللہ تبارک و تعالی جب کسی نعمت سے نوازتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نعمت دینے کے بعد وہ نعمت دینے والا خدا ایک کنڈیشن رکھتا ہے کہ نعمت پانے کے بعد اگر تم میری نافرمانی نہیں کرو گے، کنڈیشن یہ ہے، نعمت پانے کے بعد اگر تم میری نافرمانی نہیں کرو گے تو میں نعمت میں اضافہ کر دوں گا، نعمت کو بڑھا دوں گا۔ قرآن اس مضمون کو یوں بیان کرتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ جب تم میری نعمتوں پہ شکر کرو گے تو شکر کا مطلب صرف الحمدللہ کہنا نہیں ہے، بلکہ شکر کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تمہیں نعمت دے تو اس نعمت کا تم مس یوز نہ کرو، یہ شکر ہے، تم اس کا غلط استعمال نہ کرو، یہ شکر ہے۔ اور اگر انسان نعمت پانے کے بعد جب اس نعمت کا مس یوز کرتا ہے، غلط استعمال کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو پھر اللہ اس نعمت کو بہت دنوں تک تمہارے پاس رہنے نہیں دیتا، بلکہ اللہ اس نعمت کو چھین لیتا ہے۔ نعمتوں میں بہت سی نعمت ہے، میں ایک نعمت کا ذکر کروں، نعمتوں کے اندر بہت بڑی نعمت ہے مال۔ مال اللہ کی عطا ہے، مال اللہ رب العزت کی بہت بڑی عطا ہے۔ مال ہوتا ہے تو انسان صدقہ بھی دیتا ہے، مال ہوتا ہے انسان حج بھی کرتا ہے، مال ہوتا ہے انسان مسجدیں بھی بناتا ہے، مال ہوتا ہے انسان مدرسے بھی بناتا ہے۔ غرض کہ مال بری چیز نہیں ہے، کچھ لوگ مال کو برا سمجھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ غالباً ان کو مکمل طور پر اسلام کی تعلیمات پر ان کی نظر نہیں ہے، اس لیے وہ مال کو برا سمجھتے ہیں۔ اگر مال برا ہوتا تو عثمان غنی اسی مال سے 2 مرتبہ جنت کیوں خریدتے؟ آپ جانتے ہیں کہ مال، اللہ اکبر، اگر فرعون کے پاس گیا تو اس نے فرعون کو جہنم کا کندن بنا دیا، جہنم کا ایندھن بنا دیا، اللہ اکبر، جہنم کا ایندھن بنا دیا۔ کندن کیا بنتا؟ ایندھن بنا دیا۔ نمرود کے پاس گیا، اس کو جہنم کا ایندھن بنا دیا۔ بخت نصر کے پاس گیا، اس کو جہنم کا ایندھن بنا دیا۔ شداد کے پاس گیا، اس کو جہنم کا ایندھن بنا دیا۔ لیکن وہی مال جب سیدنا عثمان غنی کے پاس آتا ہے تو عثمان غنی 2 مرتبہ اسی مال سے جنت خریدتے نظر آتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول نے کسی صحابی کو وہ نہیں فرمایا جو سیدنا عثمان غنی کو فرمایا۔ جب سرکار عثمان غنی نے 300 اونٹ مال سے بھر کر جنگ تبوک کے موقع پر چندے کے طور پر اسلام کو پیش کیا تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے اس کو کوئی عمل نقصان نہیں پہنچائے گا، عثمان کچھ بھی کرے اللہ اس کو جنت ہی عطا فرمائے گا۔ اندازہ فرمائے یہ مال کی برکت ہے۔ میرے بھائیوں، مال سے آپ نے جنت خریدی ہے۔ اسی طریقے سے آقا ارشاد فرماتے ہیں من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں محل بناتا ہے۔ بھائیوں بتاؤ، اگر انسان کے پاس مال نہ ہو تو کیا وہ مسجد بنا سکتا ہے؟ وہ مسجد کی تعمیر کر سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز تعمیر نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے حج کرنے جاؤ تو ہر قدم پہ نیکی ملتی ہے، حج کرنے والے کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حج کرنے والا گناہ سے ایسے پاک ہوتا ہے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ بتاؤ کیا بغیر پیسے کے کوئی حج کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر، اسی پر آپ قیاس کر لیں۔ اور ایک بات اور سن لیں، میرے آقا فرماتے ہیں صدقہ دیا کرو، اس لیے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، صدقہ بری موت سے بچا لیتا ہے، صدقہ انسان کو بری موت سے بچاتا ہے۔ جو چاہتا ہے کہ اللہ اس کو بری موت نہ دے اور بری موت سے اس کی حفاظت ہو تو آقا ارشاد فرماتے ہیں ایک ہاتھ سے صدقہ دو تو دوسرے ہاتھ کو خبر بھی مت ہونے دو۔ مال نہیں ہوگا تو کیا انسان صدقہ
دے گا تو یہ مال بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. اسی طریقے سے دوسری نعمت یہ جان اور جوانی جس کو کہتے ہیں یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ اکبر. لیکن اب آئیے میں آپ کے سامنے ان دونوں نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, مال سب چاہتے ہیں لیکن اللہ اکبر جب مال آتا ہے تو مال کا مس یوز کیا جاتا ہے, مال کا غلط استعمال کیا جاتا ہے. قرآن کہتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, کہ اللہ نے مومنوں کی جان کو, مومنوں کے مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے. اب آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں, پتا چلا ہماری جان ہماری نہیں ہے, ہمارا مال ہمارا نہیں ہے, جان بھی اللہ کی ہے, مال بھی اللہ کا ہے. اور اللہ اکبر آج کل کے مسلمان اللہ اگر مال دیتا ہے تو مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بجائے, گھبرائیے گا مت, میں کوئی چندے کی تمہید نہیں باندھ رہا ہوں, میں صرف آپ کے دلوں کی تطہیر کے لیے, آپ کی افکار کے تطہیر کے لیے کچھ پیغام پیش کرنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. آج کے مسلمانوں کے پاس جب مال آتا ہے, آج کے مسلمانوں کے پاس جب جوانی آتی ہے تو مال اور جوانی کا مس یوز کتنا ہو رہا ہے. اللہ اکبر. آج پوری دنیا کے اندر جتنے جرائم, جتنے پاپ قوم مسلم کر رہی ہے, اتنے جرائم دنیا کی کوئی قوم کرتی نظر نہیں آتی. کتنے افسوس کی بات ہے, میں دلیل کے ذریعے سے اس کو ثابت کروں گا. اسی ہندوستان میں دیکھ لیں, ہندوستان کے اندر اللہ اکبر رمضان شریف کی کوئی اہمیت کیا دوسری قوموں کے نزدیک ہے؟ ہرگز نہیں. رمضان شریف کی اہمیت صرف مسلمانوں کے نزدیک ہے. دوسری قومیں رمضان شریف کا احترام نہیں کرتی, اس کی عزت نہیں کرتی. بہتوں کو تو پتا بھی نہیں کہ رمضان شریف کیا ہے. لیکن ایک بات پر ہمیشہ غور کرنا, توجہ کرنا, ایک بات پر ہمیشہ غور کرنا کہ اللہ اکبر جتنی نئی فلمیں آتی ہے, کوئی بھی نئی فلم رمضان شریف کے اندر نہیں آتی ہے. یا تو رمضان شریف سے پہلے آتی ہے یا تو رمضان شریف کے بعد آتی ہے. آپ ہمیشہ غور کرنا, کوئی بھی نئی فلم آپ کو کبھی رمضان شریف میں, ہندوستان کی بات کر رہا ہوں جہاں مسلمان لوگوں کے کہنے کے مطابق صرف 25 کروڑ مسلمان ہیں, آپ مجھے بتائیں دنیا دوسری قومیں ہم سے 4 گنا زیادہ, یعنی دوسری قومیں 100 کروڑ ہے اور ہم ہندوستان میں لوگوں کے کہنے کے مطابق, حالانکہ اگر سچائی سے گنا جائے تو الحمدللہ ہم 30 کروڑ سے بھی زیادہ اس ملک کے اندر, اس ملک میں ہم 30 کروڑ سے بھی زیادہ. لیکن چلے جو لوگ کہتے ہیں وہی کہتا ہوں, 25 کروڑ مسلمان اس دنیا, اس ہندوستان میں رہتے ہیں, 100 کروڑ دوسرے سب مل کر کے رہتے ہیں. آپ سے پوچھتا ہوں رمضان شریف میں نئی فلم کیوں نہیں آتی ہندوستان میں؟ رمضان شریف سے پہلے ہی کیوں آتی ہے, رمضان شریف کے بعد ہی کیوں آتی ہے؟ اس لیے کہ ان کی سروے رپورٹ یہ ہے کہ جو بھی فلم ہٹ ہوتی ہے, جو بھی فلم کامیاب ہوتی ہے, وہ صرف مسلمانوں کے دیکھنے سے کامیاب ہوتی ہے. یعنی جتنا زیادہ ہندوستان میں مسلمان فلم دیکھتا ہے اتنا دنیا کا کوئی مذہب کا انسان نہیں دیکھتا. ہر مذہب کا آدمی زیادہ سے زیادہ سیٹرڈے یا سنڈے کو فلم دیکھنے جاتا ہے, لیکن یہ مسلمان ہے. اللہ اکبر. بتاؤ مسلمانوں, احساس کرو, جس قوم کے پاس قرآن نہیں وہ صرف چھٹی کے دن فلمیں دیکھتے ہیں, اور جس قوم کے پاس قرآن ہے, جس قوم کے پاس رحمان کا رشتہ ہے, جس قوم کے پاس آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ جیسا نبی ہے, وہ قوم کس قدر فلموں میں ڈوب گئی, کس قدر وقت کا مس یوز کر رہی ہے, وقت کا غلط استعمال کر رہی ہے, جوانی کا غلط استعمال کر رہی ہے, دولت کا غلط استعمال کر رہی ہے, کہ فلمیں سب سے زیادہ کوئی دیکھ رہا ہے تو وہ قوم مسلم ہے, جوا سب سے زیادہ کوئی کھیل رہا ہے تو وہ قوم مسلم ہے, نشہ سب سے زیادہ اگر کسی کے محلے میں ہے تو وہ قوم مسلم ہے. عورتوں پر اللہ اکبر گندی نگاہ کے حوالے سے جتنا زیادہ بگاڑ ہمارے معاشرے میں ہے شاید ہی کسی کے معاشرے میں ہو, مگر سن لو اور اچھی طرح سن لو, آج کل کے نوجوان لڑکے یا دولت مند لوگ یہ سوچتے ہیں مولوی صاحب آپ کو کیا پڑی ہے, آپ دولت ہماری ہے, مال ہمارا ہے, جوانی ہماری ہے, طاقت
ہماری ہے. اگر ہم برے کام کرتے ہیں آپ کا کیا بگڑتا ہے, ہمارا کیا بگڑتا ہے؟ سن لو, اللہ و رسول نے ذمہ داری دی ہے قوم کے علماء کو, قوم کے دانشوروں کو, اللہ کے رسول کے سچے امتیوں کو, کہ بلکہ ہر مومن کو یہ ذمہ داری ہے جب تم برائی کو دیکھو اسے روکو, زبان سے روکو, بلکہ پہلے تو ہاتھ سے روکو, طاقت سے روکو, زبان سے روکو, اور اگر زبان سے بھی نہیں روکتے تو کم سے کم دل میں برا جانو, اور جو دل میں برائی کو برا جانتا ہے یہ اس کے کمزور ایمان کی علامت ہے. اب مجھے بتاؤ, جب تم برائی کو برا جانو گے تو یہ کمزور ایمان کی علامت ہے, اور جو برائی کو برا بھی نہ جانے تو کیا اس کا ایمان چلا تو نہیں گیا, اس کے ایمان کا طوطا اڑ تو نہیں گیا, ایمان کا پرندہ اڑ تو نہیں گیا. اب مجھے بتاؤ میرے بھائیوں, آپ کہتے ہیں مال میرا ہے, تکلیف آپ کو کیا ہے؟ جان میری ہے, تکلیف آپ کو کیا ہے؟ تو سن لو, اچھی طرح سن لو, کنویں میں گرنے والے کو بچانے کی ذمہ داری دیکھنے والے پر ہے کہ نہیں ہے؟ سڑک حادثے میں اگر کوئی بس سے ٹکرانے جا رہا ہو تو بولو بچانا اخلاقی فریضہ ہے کہ نہیں ہے؟ ارے نادان, بس سے ٹکرائے گا تو اتنا نقصان نہیں ہوگا, اللہ اکبر, کنویں میں گرے گا اتنا نقصان نہیں ہوگا, لیکن اللہ رب العزت کی نافرمانی کرے گا تو اتنا بڑا نقصان ہوگا کہ اس نقصان سے تجھے کوئی نہیں بچا سکتا. آؤ آپ کو بتاؤں, دولت اور جوانی کا مس یوز کرنے والوں, غلط استعمال کرنے والوں, وہ اللہ ہے طاقت والا, قوت والا, جو دینا جانتا ہے تو چھیننا بھی جانتا ہے. دولت کے نشے میں خدا کی نافرمانی کرنے والوں, جوانی کے نشے میں اللہ کی نافرمانی کرنے والوں, میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید, تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے, تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. سن لو, یہ دنیا کے اندر جو بڑی بڑی خبیث بیماریاں آتی ہے وہ گناہوں کی وجہ سے آتی ہے. آج کتنے جوان دیکھتے ہی دیکھتے کیسی کیسی بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں, اس کی وجہ گناہ. جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے. جو دولت کے نشے میں شادیوں میں لوگ ناچتے ہیں, شادیوں میں لوگ شراب پیتے ہیں, شراب تقسیم ہوتی ہے, آج آپ کے یہاں نہیں ہوتی ہوگی لیکن میں ہندوستان بھر کی بات کر رہا ہوں. رت جگہوں میں شراب بانٹی جاتی ہے. دولہے کے باپ کو, دلہن کے باپ کو شرم نہیں آتی؟ جس شادی کی شروعات شراب سے کی جائے اس میں اللہ کی رحمتوں کا نزول کیسے ہوگا؟ لوگ کہتے ہیں کہ ہاتھوں سے مہندی نہیں چھوٹتی اور گھروں میں زگزگ شروع ہو جاتی ہے. جو شادی میں اللہ کے رسول کا دل دکھایا جائے, جس شادی میں مصطفیٰ جان رحمت کے دل پہ نشتر لگائے جائیں, بتاؤ کیا اس شادی کے اندر کبھی برکت ہو سکتی ہے؟ ذرا غور تو کیجئے, کبھی سوچئے تو صحیح. عورتوں کا حال یہ ہے, وہ رت جگہوں میں ناچتی ہیں, وہ شریف عورتیں جن کے پردے کا اللہ نے حکم دیا ہے, عورتیں شادیوں میں ناچتی, عورتیں شادیوں میں گانے گاتی ہیں, لوگ سنتے ہیں رت جگہ کی رسم, اس کی رسم, اس کی رسم. میری بہنوں سن لو اور اچھی طرح کان کھول کر سن لو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عورت کو زور سے بلند آواز سے قرآن پڑھنے سے بھی منع فرما دیا. فرمایا گیا عورت کی آواز بھی عورت ہے, عورت کو بلند آواز سے قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. اب آپ مجھے بتائیں میرے بھائیوں, میری بہنوں, جس عورت کو بلند آواز سے قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں, وہ عورت آخر گانے کیسے گا رہی ہے, وہ عورتیں ناچ کیسے رہی ہے, اور پھر اس شادی میں برکت کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر. تو یاد رکھنا اللہ رب العزت کی پکڑ بڑی سخت ہے, اور جب اللہ کسی پہ پکڑ کرتا ہے اس کے گناہ کی وجہ سے تو دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی. میرے بھائیوں, آج لوگوں کا یہ ذہن بنتا جا رہا ہے, ارے مولانا آخرت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا. میرے بھائی, اللہ آخرت میں جو پکڑ کرے گا وہ تو کرے گا, گناہ کی وجہ سے دنیا میں بھی اللہ پکڑ کرتا ہے. گناہ کوئی کرے اس کے گناہ کی نحوست اس کو مل کر رہتی ہے.
ایک بزرگ فرماتے ہیں جب رات کو مجھ سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو صبح اس گناہ کا اثر میرے بچوں میں مجھے نظر آتا ہے، میری سواری میں مجھے نظر آتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا وہ کیا؟ کہا رات کو اگر میں گناہ کرتا ہوں تو صبح میری اولاد میری نافرمانی کرتی ہے، صبح میری سواری میری نافرمانی کرتی ہے۔ پتا چلا اولاد غدار یوں ہی نہیں ہوتی، ہر اولاد کو ماں باپ سے پیار ہوتا ہے۔ جب تم اللہ سے غداری کرتے ہو تو اللہ تمہیں صدمے دینے کے لیے بطور عذاب تمہیں تمہاری اولاد کو تمہارا غدار بنا دیتا ہے۔ ورنہ لوگ آج کتنا پڑھا رہے ہیں، یہ پڑھا رہے ہیں، وہ ڈگری دلا رہے ہیں، لیکن بتاؤ کل کے ان پڑھ بچے، کل کے جاہل بچے ماں باپ کے جتنے وفادار تھے، کیا آج کے پڑھے لکھے بچے اتنے وفادار ہیں؟ لوگ کہتے ہیں بچے پڑھے لکھے نہیں ہیں اس لیے بے وفا ہیں۔ میں نے کہا 50 سال پہلے اتنی بڑی ڈگریاں تھی نہیں مسلمانوں کے پاس بظاہر، پھر بھی بچے وفادار تھے۔ وجہ کیا تھی؟ ان کے ماں باپ خدا کے وفادار تھے، اللہ نے اولاد کو ان کا وفادار بنا دیا تھا۔ آج ماں باپ بچوں کو ڈگریاں بھی دلا رہے ہیں، انگلش بھی پڑھا رہے ہیں، ڈاکٹر بھی بنا رہے ہیں، وکیل بھی بنا رہے ہیں، انجینئر بھی بنا رہے ہیں، پھر کیا ہو رہا ہے؟ لیکن اللہ کے وفادار نہیں ہے ماں باپ۔ تو جو ماں باپ اللہ کے وفادار نہیں، اللہ نے ان کی اولاد کو ان کا غدار بنایا ہے، اللہ نے ان کی اولاد کو ان کا باغی بنایا ہے تاکہ تمہیں اللہ صدمے دے اور تمہیں بطور عذاب یہ بتائے ان بطش ربک لشدید۔ یاد رکھنا اگر اللہ پہاڑ تم پر گرا دیتا تو تم کو اتنی تکلیف نہ ہوتی جتنی اولاد کے ستانے سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ بڑی بڑی بیماریاں یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہے، یہ خدا کی نافرمانی کی وجہ سے ہے۔ دیکھو اپنے دلوں میں ٹٹول کر سوچو، اتنا بڑا مجمع ہزاروں کا ہے، بھائیوں کی بھی توجہ، بہنوں کی بھی توجہ، ارے ڈلپ کے اللہ اکبر نرم نرم گدوں پر سوتے ہو، لیکن بتاؤ کیا دلوں کو سکون ہے؟ ارے لوگوں کو ٹاٹ پر سکون کی نیند آتی تھی، لوگوں کو گرڑی پر سکون کی نیند آتی تھی، لیکن تمہیں اتنے اتنے ایک ایک ہاتھ دو دو ہاتھ انچ گدوں پہ نیند کیوں نہیں آ رہی ہے؟ کروٹیں بدل رہے ہیں، دل بے چین ہے، دل بے قرار ہے، نیند کی گولیاں کھا رہے ہیں، لیکن سکون کی نیند کیوں نہیں آتی؟ وجہ یہ ہے کہ راتوں کو اللہ کی نافرمانی کرنے والوں، نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر سیریل دیکھنے والوں، نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر فلمیں دیکھنے والوں، نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کے مناظر دیکھنے والوں، نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر گانے سننے والوں، بتاؤ جب تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو تمہیں سکون کی نیند کیسے آئے گی؟ اچھی طرح یاد رکھنا جو لوگ اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں ان لوگوں کو تو گرم ریت پر بھی نیند آ جاتی ہے۔ لوگ سوچتے ہیں یہ گرم ریت پر نیند آنا تو بڑا مبالغہ ہے، میں نے کہا نہیں یہ حقیقت ہے۔ کیا تمہیں نہیں پتا ایک مرتبہ روم کا ایلچی سیدنا فاروق اعظم کے پاس ایک خط لے کر کے آتا ہے، اور جب خط لے کر کے آتا ہے تو سیدنا فاروق اعظم کو ڈھونڈتا ہے، لوگوں سے پوچھتا ہے اے مسلمانوں تمہارے امیر کا محل کہاں ہے؟ تمہارے امیر کا محل کہاں ہے؟ مسلمان کہتے ہیں جو ہمارا امیر ہے وہ محلوں میں نہیں رہتا، جیسے جھوپڑوں میں ہم رہتے ہیں ویسی مٹی کے جھوپڑے میں وہ بھی رہتا ہے۔ تو کہا وہ ملے گا کہاں؟ کہا اتفاق سے ابھی گھر میں بھی نہیں ہوگا ہمارا امیر، وہ اپنی بکریوں کو لے کر اپنے اونٹوں کو لے کر جنگل میں گیا ہے اور وہ بکریاں چرا رہا ہوگا۔ وہ کہاں ہوگا؟ وہ فلاں جنگل میں ہوگا۔ اندازہ فرمائے میری قوم کے جوانوں، نرم نرم گدوں پہ سسکیاں لینے والوں، کاروبار کے لیے تڑپنے والوں، بزرگوں سے تعویذ کا مطالبہ کر کے اپنی تقدیر کو سنوارنے کی کوشش کرنے والوں، بڑی معذرت کے ساتھ کسی ولی کا تعویذ ہماری قسمت کو سدھار نہیں سکتا جب تک ہم اللہ کی نافرمانی کرتے رہیں گے، جب تک ہم پاپ کرتے رہیں گے، جب تک ہم جرائم کرتے رہیں گے۔ ارے نیکوں کی دعا سے اللہ ان کا حصہ اٹھا لیتا ہے جو نمازوں میں غفلت کرتے ہیں، جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ خدا کے لیے بیدار ہو جاؤ، اپنے مسائل کا حل کسی انسان کے دروازے پر نہیں ہے، ہمارے مسائل کا حل کل بھی اللہ کے در پہ تھا، آج بھی اللہ کے در پہ ہے، قیامت تک اللہ کے در پہ رہے گا۔ اس کی چوکھٹ سے وابستہ ہو جاؤ۔ کب تک غداری کرو گے؟ کب تک بے وفائی کرو گے؟ کب تک نافرمانی کرو گے؟ سنو سنو، روم کا ایلچی جب اس کو پتا چلتا ہے کہ مسلمانوں کا امیر 3 بر اعظموں پر بلا شرکت غیر حکومت کرنے والا عمر ابن خطاب جنگل بکریاں لے کر گئے بکریاں چرانے کے لیے،
تو وہ جنگل پہنچا، جنگل میں گیا تو ایک منظر دیکھا. یہ منظر کیا تھا دیکھ، کھلے آسمان کے نیچے ایک درخت ہے، اور اس درخت کے نیچے مسلمانوں کا امیر 3 بر اعظموں پہ حکومت کرنے والا اپنے ہاتھ کا تکیہ بنا کر ریت پہ سو رہا ہے. اس نے دیکھا، اس کو حیرت ہوئی کہ میرے بادشاہ لوگ نرم نرم گدوں پر محلوں میں باڈی گارڈ کے پہروں میں سکون سے سو نہیں پاتے، یہ اکیلے چین سے سو رہا ہے. اس کو یوں لگا اگر میں اس کا قصہ تمام کر دوں تو مجھے کتنا انعام ملے گا. جیسے ہی یہ سوچا، فاروق اعظم نے کروٹ لی، باروب چہرہ آنکھوں کے سامنے آیا، لرز گیا، آنکھیں کھول کے پوچھی کیا بات ہے. اس نے کہا روم کا ایلچی ہوں، خط لایا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک بات پوچھتا ہوں، ہمارے آقاؤں کو تو نرم گدوں پہ نیند نہیں آتی، آپ اتنی سکون سے ریت پہ کیسے سو رہے ہیں؟ فاروق اعظم کا جملہ تھا، جو ظلم نہیں کرتا اس پر کبھی ظلم نہیں کیا جاتا. اور گناہ سے بڑا کوئی ظلم ہے ہی نہیں. سب سے بڑا ظلم گناہ ہے، گناہ سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہے. برگین والوں، گرد نواح سے آنے والوں، آج اللہ نے آپ کو ہم کو نعمت دی ہے، اور ابھی بھی وہ نعمت دے رہا ہے. اس سے پہلے کہ وہ ناراض ہو جائے اور ناراض ہو کر کے نعمت چھیننے لگ جائے. جو بھی نعمت کی ناقدری کی جاتی ہے، نعمت چھینی جاتی ہے. ہندوستان کے کئی علاقوں میں مسجدوں کے اوپر کے مائک سے اذان پہ پابندی لگی، تو میں نے مسلمانوں سے کہا یہ کیوں لگی؟ یہ تو اہل سیاست جانے، دوسرا میٹر ہے، لیکن ہم صوفیہ کے غلام اس نظر سے دیکھتے ہیں، جب اذان ہوتی تھی نا تو تم اس کو سنتے نہیں تھے. توجہ ہے آپ کی؟ غور کریں گے آپ؟ توجہ. اذان ہوتی تھی، آپ اس کو سنتے نہیں تھے، بستر میں پڑے رہتے تھے، اور اگر جاگتے تھے تو بھی اپنے کام میں لگے رہتے تھے، اذان کا ادب نہیں کرتے تھے. قدرت نے کہا تو میری نعمت کی قدر نہیں کرتا، اب میں تجھے اذان نہیں سنواؤں. دیکھ، غور تو کر، جس نعمت کی ناقدری کرو گے وہ نعمت تم سے چھین لی جائے گی. دولت کے نشے میں حرام کام کرنے والوں کو یہ عبرت کی بات ہے. مغل خاندان 700 سال تک ہندوستان پر حکومت کرتا رہا. اتنے پاپ اور عیاشیاں کی ان کے بعض لوگوں نے، کچھ اچھے بھی تھے لیکن زیادہ تر پاپی تھے. ان کے ایک شہزادے کا ایک لڑکی کے ساتھ چکر ہو گیا، تو اس لڑکی نے کہا کہ میری جان، میں نے کسی انسان کو مرتے نہیں دیکھا ہے، میری تمنا ہے کہ میں کسی کو مرتے دیکھوں. اس نے فوراً ایک بندے پر تیر چلا دیا، کہا کہ لو مرتے ہوئے دیکھ لو. اس طرح بے گناہوں کی ان لوگوں کے بعض لوگوں نے جانیں لی. پھر کیا ہوا؟ ان مغل خاندان کے بادشاہوں کے ٹھاٹ باٹ کا عالم یہ تھا کہ تاج محل کے اندر جب ناشتہ کیا جاتا تھا تو 200 ڈشیں ناشتے میں لگائی جاتی تھی. مجرے ہوتے تھے، عورتوں کو نچایا جاتا تھا، لڑکیوں کو نچایا جاتا تھا آدھے آدھے لباس پہنا کر کے، اور شراب کا دور چلتا. کون لوگ کرتے تھے میں ان کا نام نہیں لوں گا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ کچھ اچھے بھی تھے، کچھ برے بھی تھے. جب قدرت